توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. رشتے ٹوٹتے ہیں، مفادات چھوٹتے ہیں، تعلقات چھوٹتے ہیں، آنکھیں غضبناک ہو جاتی ہیں. توحید کے سفر میں پھولوں کے ہار نہیں ملتے، جان ہارنی پڑتی ہے. کراچی کے دوستو، اپنے باپ کے کردار کو سامنے رکھیے نا، باقی سب بعد میں. ابراہیم کی بات حجت ہے. سب سے پہلے باپ سے مخاطب ہوئے، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کیا ہوا تمہیں ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، ان کے سامنے آنسو بہاتے ہو، ان کے سامنے دامن پھیلاتے ہو. ما لا یسمع، جو تمہاری پکار کو سنتے بھی نہیں، ولا یبصر، تمہاری بدحالی کو دیکھتے بھی نہیں. قرآن کریم کتنا میٹھا شہد ہے، کتنی سویٹ ہنی ہے. اترتا ہے نا دل و دماغ کی گہرائیوں میں اترتا ہے، لیکن شہد بھی گیدڑ بدبخت کو نہیں پچتا. شہد پچانے کے لیے بھی ہاضمہ چاہیے، مجاہد کا ہاضمہ چاہیے. مجاور کو پہلے بھی توحید ہضم نہیں ہوتی تھی، اب بھی ہضم نہیں ہوتی. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کیا ہوا تمہیں ان کے سامنے جھکتے ہو، روتے ہو، دامن پھیلاتے ہو، جو تمہاری دعاؤں پکار کو، تمہاری نداؤں کو سنتے بھی نہیں، تمہاری بدحالی کو دیکھتے بھی نہیں. ولا یغنی عنک شیئا، کسی چیز کا فائدہ بھی نہیں پہنچاتے. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بے اختیاری کا یہ عالم ہے کہ سارے مل جائیں مکھی بھی نہیں بنا سکتے. بنانا تو بڑی بات ہے، مکھی اگر ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر چلی جائے، یہ سب کوشش کریں مکھی سے چھین بھی نہیں سکتے. ان کے آگے جبین جھکاتے ہو بد نصیبو. جبین یہ کوئی بازار کی جنس نہیں، جبین تو سرمایہ انسانیت ہے. کہاں جھکاتے ہو؟ معلوم ہوا بیماری بہت پرانی.
जार लोग अपने हाथों से बनाते थे, चादरें चढ़ाते थे, फिर उन्हें पुकारते थे और अकीदा ये था कि ये हमारी बात सुन भी रहे हैं और हमारे दस्तगीर भी हैं, कारसाज और हाजत रवा भी हैं,